بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان شیخ۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ڈیجیٹل کی یہ اسپیشل نشریات 2024 کے الیکشن، جو کہ پاکستان میں حکومت بنانے کے سلسلے میں الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے آج کی یہ خصوصی نشریات میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے جو لوکل سیاستدان ہیں، انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹی کی ہے۔ سب سے بڑی جو اہم ترین خبر ہے کہ سردار حسن جو کہ پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو تیر الاٹ ہو گیا ہے۔ آج انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کیا، جس پر سماعت ہوئی اور سماعت پہ فوری طور پر فیصلہ دیا گیا کہ تیر نشان کو الاٹ کیا جائے، جس پر انہوں نے 12 بجے ٹی این این ڈیجیٹل کو فون کر کے بتایا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور ہمیں جو نشان ہے تیر کا الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سب سے جو بڑی پیرا نون لیگ کی جو اپنے ملک کبیر صاحب کا امیدوار مسلم لیگ نون این59 جو پہلے 61 تھا، ابھی این59 ہے، اس کے امیدوار تھے اور ان کے گھر آج ایک سیاسی بیٹھک ہوئی، جہاں سردار عباس اور ملک شہریار صاحب نے شرکت کر کے اور بھرپور انداز میں تقریر کی، جس پر ملک کبیر صاحب نے بھرپور یقین دہانی کرائی کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ یہ آج دو اہم ترین جو پیشرفت تھیں وہ آپ نے شیئر کی۔ اس کے علاوہ آج صدر میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حکیم نثار صاحب، انہوں نے بھی اپنی سیاسی میٹنگ کی اور چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی متحرک نظر آ رہے ہیں، اعجاز صاحب جو ماہر تعلیم ہے، اس دفعہ PP 22 پر وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری جب ان سے آج گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے کہنا ہے کہ میں سردار غلام آباد کے خلاف بھرپور الیکشن لڑوں گا۔ لیکن آپ کو یہ بتا چلیں کہ سردار صاحب مسلم لیگ نون کے درینہ کارکن ہیں، لیکن ابھی جو یہ وقت ہے اس میں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور بھرپور کمپین کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو ان کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماہر تعلیم ہے، اور جتنا بھی تعلیمی طبقہ اور جو لوگ نوجوان اساتذہ یا طلباء جو PTI کو سپورٹ کر رہے تھے، اب PTI کے باہر ہونے کے بعد PTI میں PTI کو آزاد کرنے کے بعد وہ زیادہ ان کا رجحان صاحب کی طرف ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم ترین اس حلقے کے سیاستدان ہیں، جن کو میں کہوں کہ ان کے بغیر تلنگانہ میں سیاست نامکمل ہے، سید تقلید اظہر شاہ صاحب، آج ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی اور طویلی گفتگو ہوئی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ تقریباً تمام تر سیاستدان ہمارے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ابھی تک ہماری دوستوں سے مشاورہ چل رہی ہے، ان قریب انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہم فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہ تھے یہ چند سیاستدانوں کے متعلق، سیاستدانوں کی ایکٹیویٹیوں کے متعلق ہم نے آج آگاہ کیا۔ آج ہمارے جو مہمان تھے وہ ملک فاروق امان لاوا تھے، لیکن کسی ارجنٹ کام کے سلسلے میں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے۔ بہرحال ہمارا یہ جو سیاسی نشریات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ کو لمحہ بہ لمحہ تلنگانہ میں ہونے والے تمام جلوس، اجتماع اور جو سیاسی پلٹ باریاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جو نئے لوگ پارٹیاں وفاداریاں تبدیل کریں گے ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن ابھی جو مسلم لیگ کا جو ابھی حالیہ PTI ہے، ان کا ابھی کوئی پینل سامنے نہیں آیا۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت آل اینڈ آل نظر آ رہی ہے، اور ابھی تک یہی لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی الیکشن کا مارکہ تلنگانہ سے لے جائے گی۔ یہ تھی اب تک کے لیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ TNN ڈیجیٹل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمحہ بہ لمحہ باخبر ہیں، TNN ڈیجیٹل کے WhatsApp گروپ کو بھی آپ لنک کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔
فیس بک TNN ڈیجیٹل کو فالو کرنا مت بھولیے. یہ ہماری خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے میزبان فیضان سے کوئی اجازت دیں. دیکھتے رہیں TNN ڈیجیٹل.